بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الأجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. جیسا کہ سورۃ ضحیٰ کی خلاصی کی جو کلاس ہے، سب سے پہلے اس سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ. ضحیٰ بولتے ہیں کہ جب سورج نکلنے کے بعد جو روشنی آتی ہے، جسے ہم چاش کا وقت ہم بولتے ہیں، وہی مطلب ہے. ضحیٰ کا مطلب جو سورج نکلنے کے بعد جو روشنی سب سے پہلے زمین پر جو پڑتی ہے روشنی، اسے بولتی ہیں کہ ضحیٰ. اس وقت ہم لوگ چاش کی نماز پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد، اسی کو بولتے ہیں ضحیٰ. سب سے پہلے اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سورت کی جو پہلی آیت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجى، جبکہ اس سورت میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے. میں انشاءاللہ کیا ہے آپ کو بتاؤں گا. اصل قصہ یہ ہے کہ 15 دن وحی آنا بند ہو گئی تھی. 15-20 دن اس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آیا. ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ محمد تمہارے پاس نعوذ باللہ جو شیطان آتا تھا وہ بند ہو گیا. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو شیطان بولتی تھی، وہ کہتی تھی کہ محمد تمہارے پاس جو شیطان آتا تھا وہ بند ہو گیا. اسی طرح مشرکین تمام ہمارے نبی کے پاس آ کر بولتے تھے کہ محمد تمہارے پاس جو جبرائیل آتے تھے اب وہ بند ہو گئے. یعنی کہ تمہارا رب تم سے غصہ ہو چکا ہے، رب تم سے غصہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہی نازل نہیں ہوتی ہے. یہ کون بولتے تھے؟ مشرک. کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سورت جو ہے نا نازل ہوئی. 15-20 دن کے بعد جو ہے نا یہ سورتیں نازل ہوئی. دیکھیے سب سے پہلی بات اس سورت کا جو ہے والضحیٰ، واو کا مطلب قسم. ضحیٰ چاش کا وقت جس میں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. واللیل قسم ہے رات کی، اذا سجا جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. رات جب اندھیرا، سجا کا اصل جو معنی ہے کہ رات کا آخری حصہ، رات کا آخری حصہ کو جو ہے نا سجا بولتی ہے. یعنی کہ قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ نے قسم کھا کے کیا فرمایا؟ یعنی کہ سب سے پہلے ضحیٰ کی قسم کھاتی ہیں، پھر رات کی قسم کھاتی ہیں جو رات کا آخری وقت ہے. قسم کھا کے بولتی ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی. ما کا مطلب نہیں، ودعک اے محمد آپ کو نہیں چھوڑا ہے. کس نے؟ ربک تمہارا رب. یہ مشرکین کیا بولتے تھے کہ محمد تمہارا رب تم سے غصہ آ کے وہی نازل نہیں کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ما ودعک نہیں چھوڑا ہے تمہارا رب نے، ربک تمہارا رب نے. وما قلی، ما کا مطلب نہیں، قلا غصہ ہونا. اللہ نے فرمایا کہ غصہ بھی نہیں ہوئے ہم لوگ. یہ مشرکین بولتے تھے کہ محمد تمہارا رب تم سے غصہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہی نازل نہیں ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک، تمہارا رب تم کو نہیں چھوڑا ہے. وما قلی، نہ ہی تمہارا رب کیا ہے تم سے غصہ ہے. سورۃ ضحیٰ میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے. اب دیکھیں گے سورۃ ضحیٰ ضحیٰ سے کیوں شروع ہوا؟ ضحیٰ کا مطلب روشنی. سورج جب آتی ہے تو روشنی آتی ہے. کیوں ضحیٰ سے شروع ہو کر ہے جبکہ اس سے پہلے والی سورت ہے سورۃ اللیل، لیل سے شروع ہو کر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سورۃ اللیل میں کس کا ذکر ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کیا تھے؟ کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کیے تھے. کافر مطلب اندھیرا، ظلمات. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ واللیل اذا یغشی، اسے پہلے والی صورت میں قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے گویا کہ اندھیرا میں آ گئے، مطلب اجالے میں آ گئے. والنہار اذا تجلی، یعنی کہ سورۃ اللیل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کیا تھے؟ کافر تھے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ واللیل اذا یغشی، اندھیرا کا ذکر کیا. پھر اللہ نے والنہار اذا تجلی، اجالا کا ذکر کیا جو کیا ہے اسلام میں. جبکہ سورۃ ضحیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پیدائشی مسلمان تھے. بلکہ والضحیٰ کا جو لگتا ہے واللہ عالم، جو حدیث میں آ کر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بلڈنگ میں پیدا ہوئے تھے،
جب آپ سب سے پہلے اس دنیا میں آئے تو پوری بلڈنگ نور سے منور ہو گیا، پوری بلڈنگ میں روشنی پیدا ہو گئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس وقت پوری بلڈنگ میں جو ہے نا روشنی آ گئی تھی، وہ ضحیٰ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی روشنی ہے، پیدائشی وہ ضحیٰ۔ اسی وجہ سے سورۃ ضحیٰ میں جو ہے نا ضحیٰ سے شروع ہو کر ہے۔ سورۃ ضحیٰ میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اللہ نے سورۃ ضحیٰ میں یہی فرماتی کہ ہم نے محمد کو نہیں چھوڑا ہے، نہ ہی محمد پر ہم غصہ ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ نے ضحیٰ کی قسم کیوں کھاتی ہیں؟ سورۃ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، اللہ نے قسم کھائی ضحیٰ کی اور رات کی، کیونکہ ضحیٰ جو ہے نا دن میں سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ چاش کا وقت ہے، جو سورج طلوع ہونے کے بعد کا جو وقت ہے زوال سے پہلے تک، اسے ضحیٰ کا وقت بولتے ہیں۔ یہ سب سے افضل وقت ہے دن میں، یعنی کہ اللہ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل ہے۔ اللہ نے قسم بھی ایسی چیز کی کھائی جو دنوں میں تمام سے افضل، دن میں سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ ضحیٰ کا وقت ہے، چاش کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ایسی چیز کی قسم کھاتی ہے جو سب سے افضل ہے۔ دن میں سب سے افضل کون سا ہے؟ چاش کا وقت ہے۔ رات میں سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی، اذا سجا جب رات کا آخری حصہ ہے۔ معلوم ہے کہ رات میں سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یعنی کہ رات میں سب سے افضل حصہ رات کا آخری حصہ ہے۔ اسی وجہ سے اسی طرح رات کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری وقت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، قسم بھی اللہ تعالیٰ افضل وقت کی کھاتا ہے۔ رات کا افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ۔ دن کا افضل وقت کون سا ہے؟ چاش کا وقت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ دن میں افضل ہے، رات میں افضل ہے۔ اس کے بعد کیوں اللہ نے خاص طور پر ضحیٰ کی اور لیل کی قسم کھاتی؟ جیسا کہ معلوم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قصہ بیان کیا، مشرکوں نے کہا کہ اے محمد تمہارے پاس وحی کیوں نازل نہیں ہوتی ہے؟ یہ مشرکوں کو کیسا معلوم ہوتا تھا؟ رات کے وقت، رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو قرآن پڑھتے تھے۔ مشرکین 15-20 دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آواز نہیں آ رہی تھی، مشرکوں نے سمجھا کہ اب وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، اب وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ کب معلوم ہوتا تھا مشرکین کو؟ رات کے وقت۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واللیل اذا سجا، مشرکین رات میں جا کر ہمارے نبی کے گھر کے پاس جا کے قرآن سنتے تھے، جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا، مشرکین ڈائریکٹ صبح میں جو ہے نا چاش کے وقت تمام مشرکین جمع ہوتے تھے، فجر کے بعد تمام مشرکین جمع ہو کے بولتے تھے آج جو ہے نا محمد کے پاس میں گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہی نازل نہیں ہوا۔ یہ پلاننگ کب کرتے تھے؟ چاش کے وقت۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والضحیٰ، قسم ہے چاش کی، کیونکہ چاش کے وقت تمام کافر بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے محمد پر جو ہے نا آج قرآن نازل نہیں ہوا۔ کیسا معلوم ہوتا تھا کافروں کو؟ واللیل اذا سجا، رات کے وقت جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جاتے قرآن کی آواز نہیں آتی تھی، سمجھتے تھے کہ اب جو ہے نا قرآن نازل نہیں ہوا ہے، آج وہی نازل نہیں ہوا، یہ سمجھتے تھے کافر۔ وہی جو ہے نا اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ واقعے سے ملتا جلتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل ہیں اسی طرح دن میں افضل وقت کون سا ہے؟ چاش کا وقت ہے، والضحیٰ۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، رات میں افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ، واللیل اذا سجا، قسم بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کھاتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا غصہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وللآخرہ، اور قسم ہے آخرت جو ہے نا قیامت کے دن، یہ آخرت جو ہے نا جنت خیر بہتر ہے لک آپ کے لیے من الاولی، دنیا سے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تمہارے لیے جو ہے نا آخرت ہے، دنیا میں تکلیف آئے گی صبر کرو، لیکن تمہاری اصل جو زندگی ہے کہاں کی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اصل تمہاری جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ سلف صالحین کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں تمام کی زندگی جو ہے نا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اے محمد تمہارے لیے آخرت ہے، دنیا نہیں ہے تمہارے واسطے۔ آپ دیکھیں گے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کو لوگوں نے ستایا، جیل میں ڈالے، کئی تکلیفات دی ہیں، لیکن انہوں نے صبر کی۔ یعنی کہ آپ سلف کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں جتنے عالم گزرے ہیں آپ دیکھیں اکثر عالموں کو جو ہے نا جیل میں ڈالا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیف دیا گیا۔
تو اللہ نے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اصل زندگی کون سی؟ آپ کے لیے آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی چند دنوں کی زندگی ہے. جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہر انسان کے پاس صرف ایک دن ہے، باقی ہے بس آج کا دن. کل رہیں گے یا نہیں کسی کو معلوم نہیں، پچھلا دن گزر چکا ہے، آنے والا دن معلوم نہیں، کنفرم نہیں. ہر انسان کے پاس کون سا دن ہے؟ آج کا دن ہے بس. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد آپ کے لیے جو ہے نا اصل جو زندگی جو ہے نا آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، سوفا مطلب ان قریب، یعطیک آپ کو دے گا، ربک تمہارا رب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ محمد ہم جو ہے نا تم کو دیں گے، ایسی چیز دیں گے، فترضا تم کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. ہم تم کو ایسی چیز دیں گے جس سے کیا ہے تم خوش ہو جائیں گے. تو یہ تو تفسیر جو ہے نا دنیا میں اللہ نے ایسی چیز آپ سسم کو دیں گے، آپ سسم خوش ہو جائیں گے، وہ ہے مکہ فتح ہونا. مکہ مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا، پورا مکہ جو ہے نا آپ سسم کے ہاتھ میں آ گیا تھا. یہ ایک مراد ہے یہاں ایک تفسیر میں. ایک ہے قیامت کے دن، وہ یہ ہے کہ مقام محمود جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، جو سب سے بڑا مقام ہوگا، سب سے بڑا مقام مقام محمود جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمود التي وعدته. ہم خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز دیں گے جس سے آپ سب خوش ہو جائیں گے. دنیا میں مکہ فتح ہونا، آخرت میں مقام محمود. ایک اور چیز انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دیں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خوش ہوں گے. حوض کوثر کہاں ہوگا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس اور مکہ کے درمیان جو ہے نا حوض کوثر ہوگا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام لوگوں کو پانی پلائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ. آ کا مطلب کیا؟ لم نہیں، کیا نہیں. یہاں جو ہے نا آیت نمبر 6 میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا تھے؟ یتیم تھے. یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یتیم کا مطلب وہ بچہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. بچہ جو ہے نا 13 سال 10 سال 14 سال سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ چھوٹا بچہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا، بچہ ابھی 10 سال کا ہے 5 سال کا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اس بچے کو یتیم بولیں گے. اسی طرح یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا. کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، 6 مہینہ کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 6 سال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا. اس طرح جو نا عبد المطلب کا بھی اس طرح انتقال ہو گیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پوری زندگی جو ہے نا آزمائش تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے والد کو نہیں دیکھے، پھر 6 سال میں آپ والدہ کا انتقال ہو گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد اور والدہ دونوں کافر ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جو ہے نا جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی کہ دونوں کیا ہے؟ کافر ہیں. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ محمد تم یتیم تھے، اللہ نے جو ہے نا تم کو حفاظت کی جگہ بنایا، تمہاری حفاظت کی اللہ نے. کیسے حفاظت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد ماں نے ان کو پالا، ماں کے انتقال کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے ان کو پرورش کی، عبد المطلب کے بعد کون؟ ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پرورش کی. یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب یتیم تھے پھر بھی اللہ نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دیکھ بھال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ابو طالب کے ذریعے سے، عبد المطلب کے ذریعے سے، اس طرح کے. وہی اللہ نے فرمایا کہ آ کا مطلب کیا؟ لم نہیں، کیا نہیں، یجد کا اے محمد کیا تم نہیں پائے؟ یتیمن تم یتیم تھے، فآوا اللہ نے تمہاری حفاظت کی. آوا کا مطلب پناہ دینا، اللہ نے تم کو جگہ بنایا، تم رہنے کے واسطے اللہ نے تم کو جگہ بنایا. فآوا پناہ دینا، جگہ دینا. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کون کرے؟ ان کے ماں. پھر ان کے ماں کا انتقال ہوا تو پرورش کون کرے؟ عبد المطلب. عبد المطلب کا انتقال ہوا تو پرورش کون کرے؟ ابو طالب. وہی اللہ نے فرمایا کہ محمد ہم نے تمہاری جو ہے نا حفاظت کی، تمہیں جو ہے نا پناہ دیا جب تم یتیم تھے، جبکہ ہم نے تم کو جو ہے نا پناہ دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ووجدک، اور آپ اللہ نے فرمایا کہ محمد آپ ضال. ضال کا جو مطلب ہے گمراہ کے معنی میں نہیں ہے، دین کا علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، نماز کا علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وجہ سے ضال
اسے بولتے ہیں. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ فہدا، اللہ نے ہمارے نبی کو ہدایت دی. ہمارے نبی کے پاس دین کا علم نہیں تھا. ضال کا ایک جو معنی دین کا علم نہیں رہنا. تو اللہ نے ہمارے نبی کو جو ہے نا فہدا، ہمارے نبی کو اللہ نے ہدایت دی. کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے. وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہدایت دی. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ انسان جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ ضال ہے، وہ گمراہ ہے. وہ انسان گمراہ ہے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے. کون سا علم؟ وہ علم جس کے ہم، جیسا کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. اگر نہیں حاصل کریں گے تو گنہگار ہوں گے. زکوٰۃ اگر آپ دیتی ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. حج اگر آپ کرتی ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. روزہ آپ رکھتی ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. ایسا کہ مشہور کتاب ہے ما لا یسع المؤمن جہلہ، وہ جس سے ہر مسلمان کو جس کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. یہ کتاب اصل عربی میں ہے. شاید شیخ امین مدنی حفظہ اللہ جو ہے نا بنگلور کے، انہوں نے جو ہے نا ترجمہ کی ہے اس کتاب کی. ہر مسلمان کو کس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. یہ کتاب عربی میں ہے. شیخ امین مدنی حفظہ اللہ جو ہے نا اس کی ترجمہ کیے ہیں. یعنی کہ بعض جو علم ہے جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا واجب ہے، اگر انسان حاصل نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے، جسے نواقض اسلام بولتے ہیں. کیونکہ ایک مسلمان، اصل ہماری زندگی ہم مسلمان رہنا ہے مرتے دم تک. کیسے ایک مسلمان کافر بنتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گئے ہم مسلمان ہیں. نہیں، ایک مسلمان بھی کافر بن سکتا ہے. کئی مثالیں میں نے اس سے پہلے بھی دی تھی. یعنی کہ ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا تو وہ انسان ضال ہے، گمراہ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محمد آپ کے پاس دین کا علم نہیں تھا، فَهَدَا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی. ضال کا ایک اور جو تفسیر ہے جو مفسرین جو کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی، مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا. جیسا کہ راستہ بھٹک جانے والے بھی بولتے ہیں کہ ضال، آپ کہیں چلے گئے، آپ کا راستہ بھٹک گئے آپ. تو اس طرح مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر جا رہے تھے، کہاں معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک راستہ بتا دیا دین کا، فہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس پر چلے. یہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے ہمارے نبی کو ہدایت دی. کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت کے لیے ضرورت تھی کہ وہ کسی عالم کے پاس بیٹھے یا کسی بیان جگ سنے. یعنی کہ ہدایت کے لیے آپ کو کسی کے سامنے جھکنا واجب ہے آپ کے لیے. جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کو ہدایت دی، اللہ کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی، تو اس وجہ سے ہر انسان کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی انسان ہونا چاہیے. علم حاصل کرے یا بیانات میں، پروگرام میں جائے. جس طرح ہم دنیا کو جتنا امپورٹنٹ دیتے ہیں، دین کو اس سے زیادہ ہم جو ہے نا اہمیت دینا چاہیے. اسی وجہ سے ہر انسان محتاج ہے کسی عالم کا، کسی مدرسے کا، کسی بیانات کا، کسی پروگرام کا، جسے وہاں جائے علم حاصل کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا. اس کے بعد اللہ نے ایک اور جو نعمت جو اللہ نے ہمارے نبی پر کی تھی وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. وَوَجَدَكَ، اے محمد آپ تھے عائل، غریب تھے، فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا. فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا. عائل کا مطلب غریب. کیسا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ جو نا جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت میں کئی مال ہمارے نبی کو ملا تھا. کئی مال ہمارے نبی کو ملا تھا وراثت میں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مال جو ہے نا ملا تھا. فَأَغْنَا، اغنا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے بس. جیسا کہ بولتے ہیں کہ غنى النفس، اصل مالداری دل کی مالداری ہے. انسان کم بھی کماتا ہے لیکن سکون ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، سکون نہیں ہے تو مالدار نہیں ہے. کبھی غریب بھی مالدار ہو سکتا ہے، اس کے پاس 1 روپے نہیں ہے لیکن اس کے پاس سکون ہے، اطمینان ہے، زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہو لیکن پھر بھی وہ ٹینشن میں ہے تو مالدار نہیں ہے. فَأَغْنَا کا اصل معنی غنى النفس، دل کی مالداری. دنیا کی چاہت نہیں اس کے دل میں، بس جتنا ملا رزق اس پہ خوش ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے. بلکہ آپ شیخ البانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث گزر چکے ہیں،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن ان کی ایک گھڑی لپر کرتے تھے. آج سمجھو کہ آج کا جو خرچ ہے 100 روپے ہے. وہ گھڑی لپر کرتے تھے, صبح میں فجر کے بعد جا کے گھڑی کا دکان کھولتے تھے. اگر وہ 100 روپے کما لیتے تو دکان بند کر کے آ کے لائبریری میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے, کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. اس طرح جو ہے نا انسان جو ہے نا علم کی اہمیت تھی. آج اسی وجہ سے کوئی کتاب ایسا نہیں جس میں شیخ کا نام نہ ہو, شیخ البانی رحمہ اللہ کا. انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, بلکہ قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا. اصل مالدار وہ ہے جو ہے نا کل مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا نام لیں, کل مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کریں. بلکہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ایک عالم شیخ علی حسن الحلبی کا جب انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں نے ایک کنواں بنا دیا. اب کنواں میں جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے, شیخ علی حسن الحلبی جو شیخ البانی کے جو شاگرد ان کو ثواب ملتا رہے. یعنی کہ اصل مالدار یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے. بلکہ آپ سب کو جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ ہم ہمیشہ ہمارے نبی پر جو ہے نا درود پڑھتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ وجدک عائل, اے نبی آپ غریب تھے, فاغنا, اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فاما الیتیم فلا تقہر. یہاں اللہ نے آیت نمبر 6, 7, 8 میں جو نعمتیں اللہ نے ہمارے نبی پر کیا تھا پہلے اس کا یاد دلاتی ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ نے جو نعمتیں اللہ نے ہمارے نبی پر کیا تھا اس نعمت کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتی ہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے پاس جو نعمت تھی اس کی قدر ہونا چاہیے. ہمارے پاس پیسہ ہے, اس کی قدر ہو ہمارے پاس. پہلی جو نعمت تھی انسان کی زندگی میں, جو نعمت اسے ملی ہے اس کو یاد کرے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یاد دلاتی کہ محمد تم یتیم تھے ایک زمانے میں, اے محمد تم ایک زمانے میں عائل غریب تھے, اے محمد تم ایک زمانے میں جن کے پاس تمہارے پاس علم نہیں تھا. انسان اپنی پچھلی زندگی کو دیکھے کہ وہ کتنی نعمتوں سے اللہ نے اس کو نوازا ہے. تو انسان اپنی نعمتوں کو یاد کر کے کم از کم شکر بجا لائے. وہ نعمت جو گزر چکی ہے اس کی بھی نعمت کو یاد کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو فرماتی ہے کہ اے محمد ہم نے تم کو مال دیا اور ساتھ میں تم کو جو ہے نا پناہ دی تب جب تم یتیم تھے, پھر اللہ تم کو ہدایت دی, اب تم کو کیا کرنا ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, پس رہا یتیم فلا تقہر, تم اس کو مت جھڑکو. یتیم آپ کے پاس آتا ہے, تم کیا کرتے ہو, محفل میں نہیں بٹھاتے ہو یتیم, کیونکہ وہ یتیم ہے, اس کا ماں باپ کوئی نہیں ہے. لوگ معاشرے میں یتیم کو غریب حقیر سمجھتے ہیں. یتیم کی کفالت کرنے والا ہمارے نبی سے اتنا قریب ہوگا جتنا 2 انگلی قریب ہے. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. یتیم کی کفالت کرنے والا. آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے, آپ سے پیسہ دو, گھر میں نہیں رکھ سکتے, جو یتیم کی کفالت کرتا ان کو تم پیسہ دو. تو اس طرح جو ہے نا, بلکہ آپ دیکھیں اگر سعودی عرب وغیرہ جائیں گے, وہاں جو ہے نا مکہ مکرمہ کے بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے جو ٹاور ہے, وہاں نیچے فرسٹ فلور میں جو ہے نا یتیم کی کفالت کے لیے جو ہے نا مہینہ کے لیے اتنا خرچ ہوتا ہے. اگر آپ کبھی وہاں جاتے ہیں تو مہینہ کے لیے 10,000 روپے خرچ ہوتا ہے ایک یتیم پر. اگر آپ وہاں پیسہ دے دیں گے وہ یتیم پر خرچ کریں گے, انشاءاللہ آپ اس حدیث پر شمار ہو جائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے سے اتنا قریب ہوگا جنت میں جتنا 2 انگلی قریب ہے. آپ کے گاؤں میں کوئی یتیم ہے, آپ کو معلوم ہوتا ہے, آپ سے پیسہ دے کر بھیجو. یعنی کہ یتیم کی کفالت ایک مسلمان کو جو ہے نا کیسے بھی کرنا چاہیے, اور یتیم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ یتیم ہے, کیونکہ لوگ کس کو اہمیت دیتی ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے. لوگ اسی کو اہمیت دیتے ہیں دنیا میں. لوگ کس کو اہمیت دیتے ہیں, جس کے پاس خاندان ہے. نہیں, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اس کا کوئی خاندان کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا, کام آئے گا تو اس کا علم, اس کا عمل, بس. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یتیم ہے تو اس کو جو تم کفالت کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلِ, سائل کا مطلب پوچھنے والا, مانگنے والا. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ فقیر کو سائل بولتی ہیں. سائل کا 2 معنی, ایک ہے کہ فقیر جو آپ کے پاس آ کے پیسہ مانگتا ہے, فلا تنہر, تم اس کو مت جھڑکو, مت بولے کہ چلو. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کم از کم بولے کہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ, اچھے سے بولو. اسے جھڑکنا شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں, سائل کا ایک اور معنی علم کے لیے بھیک مانگنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلِ, علم کے لیے بھیک مانگنا ہے. تو وہی جو ہے نا 2 تفسیر جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے نبی کو فرماتی ہیں کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتوں سے نوازا, اب تم جو ہے نا یتیم کی جو ہے نا کفالت کرو, ان پر رحم کرو, اور جو ہے نا فقیر جو آپ کے پاس آتا ہے علم حاصل کرنے جو آپ کے پاس آتا ہے تم ان کو علم دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں جو اللہ نے ہمارے نبی کو دی تھی,
مال کی اور جو ہے نا پناہ کی، ہدایت کی، اتنی جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس رہا اپنی رب کی جو نعمت ہے، فحدث، تم اس کو بیان کرو۔ رب کی جو نعمت آپ پر ہے، آپ اسے بیان کر سکتی ہیں۔ دو قسم ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں بولتا ہوں کہ اللہ نے الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ جائز ہے شریعت میں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، عاجزی کے طور پر، الحمدللہ اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک انسان بولتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے، یہ پورے گھمنڈ سے بولتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ گھمنڈ سے بولتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ قارون نے کہا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، پورے فقط سے کہا کہ یہ میرا مال ہے، اللہ نے اس کو ڈھسا دیا۔ یعنی کہ یہ ایک فقط سے بولنا جائز نہیں ہے، ایک عاجزی کے طور پر بولنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس علم ہے، ایک انسان بڑے فخر سے بولتا ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ بولتا الحمدللہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، فخر سے نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو کار دیا ہے، اللہ نے، ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کار دیا ہے، اللہ نے مجھے اچھا گھر دیا ہے، اللہ نے مجھے اچھی گاڑی دی ہے، تو الحمدللہ اللہ نے مجھے خوبصورتی دی ہے، الحمدللہ۔ لیکن فخر کے طور پر بولنا یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ نے تم کو جو جو نعمتیں دی ہے، تم اس نعمت کو تم یاد کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں تمام لوگوں کا سردار ہوں، تمام انسانوں کا سردار کون ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتی ہیں کہ لا فخر لا فخر لا فخر، مجھے فخر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے فخر نہیں ہے، لیکن میں تمام لوگوں کا جو ہے نا سردار ہوں۔ یعنی کہ اس صورت میں جو ہے نا سورۃ الضحیٰ میں اگر آپ تھوڑا غور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوچر بھی ہے، ریسنٹ جو ہے نا وہ بھی ہے، آپ کو جو ہے نا بعد میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہے۔ یعنی کہ آپ کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل ہے، آپ کا فیوچر میں کہ قیامت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر دے گا، یہ تمام نعمتوں سے اللہ آپ کو نوازے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے ایک نعمت یہ بھی ذکر کرتی ہے کہ تم پہلے کیسے تھے؟ یتیم تھے، پہلے تم کیا تھے؟ علم نہیں تھا آپ کے پاس، پہلے تم کیا تھے؟ فقیر تھے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا۔ اب تم کو کیا کرنا ہے؟ یتیموں کی کفالت کرنا ہے، اور جو ہے نا غریبوں کی جو ہے نا احترام کرنا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت کس کے بارے میں؟ تم اپنے رب کی جو نعمت جو ہے نا اس کو یاد کر کے شکر بجا لاؤ۔ اللہ نے آیت نمبر 11 میں اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یتیم کی اور غریب کی۔ یتیم اور غریب کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کی جو نعمت ہے اسے یاد کرنے کا کہتے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ تکلیف دیتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں دیکھیں فَأَمَّا الْيَتِيمُ وَأَمَّا السَّائِلُ، سب سے پہلے یتیم کا ذکر کرتی ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اس کے بعد اللہ کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے بندوں کا حق ادا کرے، اس کے بعد جو ہے نا ایک انسان نماز روزے میں کمی ہو لیکن بندوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ایک انسان جو ہے نا نماز، تہجد، زکوٰۃ سب کرتا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ مشہور حدیث مسند احمد میں یہ سورۃ الضحیٰ کی جو ہے نا تفسیر جو ہے نا ہو گئی ہمارے پاس۔ کل کی جو تفسیر تھی اس میں کچھ باتیں جو باقی رہ گئی تھی۔ سورۃ قدر کی جو سب سے پہلی جو بات جو باقی رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے نا کیا خاص امت محمدیہ کے لیے ہے یا اس سے پہلے امت کے لیے بھی تھا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ یہ خاص اس سے پہلے امت کے لیے بھی جو ہے نا یہ لیلۃ القدر تھا۔ کس کا قول ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا۔ اس سے پہلے جو امتیں آ کر تھے ان کے لیے بھی جو ہے نا لیلۃ القدر والی رات تھی۔ دوسرا جو قول ہے شافعی مسلک وغیرہ کے بعض علماء کے، بعض شافعی علماء کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاص امت محمدیہ کے لیے یہ ہے۔ اس میں ایک اور جو بات ہے لیلۃ القدر کے متعلق، لیلۃ القدر والی رات افضل ہے یا معراج والی رات افضل ہے؟ یہاں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ لیلۃ القدر والی رات افضل ہے یا معراج جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سفر کرے تھے وہ رات افضل ہے؟ یہاں امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر میں زاد المسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اسراء اور معراج کا جو رات ہے وہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا لیلۃ القدر سے افضل رات کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء و معراج، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سفر کرے تھے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل رات کون سی ہے؟ اسراء و معراج کا رات ہے۔ ہمارے لیے افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ لیلۃ القدر والی رات یہ ہمارے لیے افضل ہے۔ ایک اور مسئلہ ذکر کیے مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر جو نا رات میں، قدر والی رات کب ہے؟ رات،
اسی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. کب نازل کیا اللہ نے قرآن کو؟ رات میں نازل کیا. تو گویا کہ اہل علم فرماتی ہیں کہ رات افضل ہے دن کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ نے قرآن کب نازل کیا؟ رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. مفسرین نے فرمایا کہ رات افضل ہے، اس وجہ سے اللہ نے رات میں قرآن کو نازل کیا. دن افضل ہے، رات افضل ہے. عالم نے فرمایا کہ رات افضل ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کب نازل کیا؟ رات میں نازل کیا. کیونکہ رات جو ہے نا افضل وقت ہے. یہی رات میں بڑے بڑے کام ہو کریں. معراج کا سفر کب ہوا تھا؟ رات میں ہوا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، معراج کا واقعہ رات میں ہوا تھا. یعنی کہ رات میں جو ہے نا بڑی بڑی کام جو ہے نا شریعت میں ہو کر ہے. تو اسی طرح جو ہے نا ایک قدر والی رات پہ جو ہے نا جس میں اللہ نے قرآن نازل کی، وہ بھی جو ہے نا ایک عظیم رات ہے. الحمدللہ یہاں تک جو ہے نا آج ہمارے